مکے سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ گئے. کہاں گئے؟ مدینہ گئے. مکے والوں نے مکے میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر کر دیا، نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، دیگر اعمال اور احکامات پر چلنا مشکل ہو گیا. مکے والوں نے پریشان کیا، بائیکاٹ کر دیا، شعب ابی طالب میں رہنا پڑا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ گیا کہ اے میرے محبوب نبی، اب تمہیں مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف کوچ کرنا ہوگا. ہجرت کا حکم آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے سب سے قریبی ساتھی ہیں، آپ کے صدیق ہیں، آپ کے صدیق ہیں، آپ کے رفیق ہیں، سفر حجر کے ساتھی ہیں، آپ کے رازدار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. کہا ابو بکر چلو، ہجرت کا حکم آیا ہے، ہمیں مکہ چھوڑ کر نکل جانا ہوگا. اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کرتے ہیں. حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا، مدینے کی طرف بڑھ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے، اپنے حجرے مبارک سے نکل رہے تھے، سامنے کفار، مشرکین، دشمنان اسلام کھڑے ہوئے تھے، تاک لگائے ہوئے تھے کہ خدا کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نکلیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے. تیاری تھی اور غلط ارادہ لیے ہوئے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کا حکم آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر، قرآن پڑھ کر کنکریاں اٹھائی اور مٹی کے ذرات اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیا. کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک چہرہ نظر نہیں آیا. ان کافروں کے، ان دشمنوں کے، ان مشرکوں کے سامنے سے خدا کا لاڈلا نبی گزر گیا، نکل گیا، چلے گئے اور کسی کو پتہ تک نہیں چلا. یہ معجزہ ہے میرے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کہاں گئے بھائی؟ پوچھ رہا ہوں آپ حضرات سے، گفتگو ختم کر دوں گا نہیں بولے گا تو. کہاں گئے؟ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف. کن کو ساتھ لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر گئے مدینہ. آپ کے بعد صحابہ کرام کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا. جب حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. کون؟ نام یاد رکھیے گا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، صحابی رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گزر جاتا ہے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. کسی صحابی، ایک صحابی کا رتبہ نبی کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے. کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی ولی، اللہ کا بڑا سے بڑا مقرب بندہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا میرے دوست. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ گئے. تو جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے جائیں، ان کے پاس اپنا کچھ ہوگا. سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو اپنا کچھ ہوگا وہاں پر؟ نہیں ہوگا نا. تو ان کے پاس بھی اپنا کچھ نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاملہ کرایا، یعنی مدینے کے ایک صحابی کو مکے کے ایک صحابی کا بھائی بنا دیا. سعد بن ربیع کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا دیا. سعد بن ربیع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو یہ مکہ سے آنے والا تمہارا دینی ایمانی بھائی ہے، تمہارا مسلمان بھائی ہے، میں تم دونوں کو بھائی بناتا ہوں، اس کو اپنے ساتھ بھائی کی طرح رکھو. سعد بن ربیع نے کہا کہ بالکل، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. عبد الرحمن میرا بھائی ہے، اور بھائی مانا صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنا بھائی مانا. اور کیسا بھائی مانا؟ آپ تو اپنے بھائی سے لڑتے ہیں، ہم تو اپنے بھائی سے جھگڑتے ہیں، ہم تو اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کرتے، ہم تو اپنے بھائی کی زمین پر اپنا قبضہ جما لیتے ہیں، ہم تو اپنے بھائی کی زمین کو دینا نہیں چاہتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ صحابی رسول سعد بن ربیع نے
عبد الرحمن بن عوف کو جب اپنا بھائی مان لیا، حضور کے فرمان کے بعد سگے بھائی نہیں ہیں، ایک ماں باپ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن حضور نے جب ارشاد فرمایا، حضور کا جب فرمان آیا تو بھائی مان لیا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے مانا، عمل سے مانا۔ عبد الرحمن کو سعد بن ربیع نے بلا کر کہا کہ اے میرے بھائی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری 2 بیویاں ہیں، سب میں سے آدھا آدھا لے لو، سب میں سے آدھا آدھا لے لو، آدھی زمین لے لو، آدھی پراپرٹی لے لو، آدھی جائیداد لے لو، آدھا بینک بیلنس لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں جو پسند ہو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ اس سے بڑا کوئی بھائی مان سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی کسی کو بھائی مان سکتا ہے؟ کائنات میں ایسا بھائی چارہ، ایسی اخوت، ایسی مواخات، ایسی فرما برداری، ایسی اپنے نبی کی اطاعت اگر کوئی دکھائے تو لائے، میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ دنیا شاہد ہے، کائنات کی آنکھوں نے دیکھا، آسمان کی آنکھوں نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا کہ کوئی ایسی مثال اسلام کے علاوہ پیش نہیں کر سکتا، اور رہتی دنیا تک نہیں پیش کر سکتا۔ عبد الرحمن بن عوف کو بھائی مان لیا، سب کچھ آدھا آدھا دے دیا، لیکن بھائی بھی تو بھائی ہے، وہ بھی تو ایمان والا ہے، وہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ ہے۔ انہوں نے کیا لے لیا کہ چلو تم دے رہے ہو تو ہم لے لیتے ہیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنی پراپرٹی آدھی میرے نام کرنے کی ضرورت ہے، نہ اپنا گھر میرے نام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری جائیداد میں، تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ عبد الرحمن نے دعا دی سعد بن ربیع کو اور کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ کیا کہا؟ کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی مرضی ہے۔ بازار کا راستہ بتا دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، بزنس شروع کیا گھی اور پنیر کا۔ کون سا بزنس؟ اگر آپ ماشاءاللہ علماء کرام ہیں، بخاری شریف پڑھے ہوئے ہیں، بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، صحابی رسول کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ان اصحاب کا، ان ساتھیوں کا جو نبی کے ساتھی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمغہ، یہ انعام صرف صحابہ کرام کو دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابی رسول کے علاوہ اگر کسی بزرگ، کسی پیر، کسی ولی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے تو یہ خیانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ کرام کو یہ اعزاز، یہ تمغہ، یہ انعام عطا فرمایا۔ یاد رکھا جائے اس بات کو۔ عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، گھی اور پنیر کا بزنس شروع کیا۔ کون سا بزنس شروع کیا؟ گھی اور پنیر کا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا، اور جس نے تجارت کی، جس نے بزنس کیا، اس کا کاروبار بڑھا، اس کو نفع حاصل ہوا، وہ ترقی کر گیا۔ ہم لوگ تجارت نہیں کرنا چاہتے، ہمارا علاقہ باہر جا کے کھٹنا چاہتا، ہر کوئی، ہر نوجوان، ارے 10ویں پاس نہیں کرتا ہے، ابھی 8ویں پاس کرتا ہے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں جا بیٹا دلی جا، ممبئی جا، کمائے آنے سے۔ عجب تماشا ہے، باہر چلے جاتے ہیں کھٹنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے، ارے 10 روپیہ لگا کر یہیں پر اس کو بزنس کر کے دو، یہیں پہ اپنے علاقے میں بزنس کر کے دو، تجارت کر کے دو، انشاءاللہ وہ اس بیٹے سے زیادہ ترقی کرے گا جو باہر جا کر نوکری کر رہا ہے، اس سے زیادہ ترقی کرے گا۔ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے نفع رکھا ہے۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف نے بازار میں جا کر گھی اور پنیر کا بزنس کیا۔ گھی اور پنیر کی تجارت میں اتنا نفع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی رسول کو اتنا نفع دیا، اتنا منافع حاصل ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنی شادی کر لی۔ شادی کب کرتا ہے آدمی؟ جب کچھ ہوتا ہے پلے، جب کچھ پاس ہوتا ہے تبھی تو شادی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہتے تھے کہ شادی کرو تو یہ بھی کہتے تھے تمہارے پاس کچھ ہے، مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو مہر دیا جاتا ہے، یعنی لڑکا اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پلے کچھ ہونا چاہیے۔
ہے نا, مہر دینا ہے, نانو نفقے کا انتظام کرنا ہے, بیوی کے لیے رہنے کا انتظام کرنا ہے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے, تو کچھ ہونا چاہیے. کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی, نکاح کر لیا. سید الانبیاء, خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, طٰہٰ و یاسین, عمیق بے کساں, فخر رسولاں, نازش ہر دو جہاں, شاہ حرم, قائد عرب و عجم, سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتوں سے جن کا رتبہ بڑھا ہوا ہے, کائنات میں جس نبی کے برابر کوئی دوسرا نبی نہیں, سب سے افضل نبی, سب سے افضل بشر, سب سے افضل رسول, وہ مدینے میں تشریف فرما ہے. عبد الرحمن بن عوف شادی کر رہے ہیں, وقت کے نبی کو معلوم نہیں, عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا, نبی کو کوئی اطلاع نہیں, نبی کو کوئی خبر نہیں, نبی کو کوئی دعوت نہیں. نکاح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبد الرحمن پر پڑی, دیکھا کہ جسم پر زعفران کا نشان نظر آ رہا ہے. زعفران, اس وقت زعفران کا زمانہ ہوگا. ابھی کہا عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے تمہارے کپڑے پر؟ کہا کہ حضور میں نے نکاح کر لیا ہے. کہا کس سے کیا؟ کہ ایک انصاری صحابیہ سے, ایک انصاری خاتون سے میں نے نکاح کر لیا ہے. کہا کہ اچھا, مہر میں کیا دیا؟ کہا کہ حضور ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے, کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا, اس کے برابر سونا مہر میں دیا ہے. کہا بہت اچھی بات ہے, ماشاء اللہ, ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے ہو, ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے ہو, ولیمہ ضرور کرنا. اب دیکھیے نکاح ہوا, کب ہوا؟ جب افضل الرسل, خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, معراج میں تمام نبیوں کی امامت کرنے والے سید الانبیاء موجود ہیں. ایسے وقت میں آپ کے لاڈلے صحابی عبد الرحمن بن عوف, جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ یہ جنتی ہے, جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, عبد الرحمن بن عوف, انہوں نے شادی کر لی اور نبی کو معلوم نہیں. خبر ہوئی, کپڑا پہچان کر معلوم کیا, تب پتا چلا کہ اچھا عبد الرحمن نے نکاح کر لیا ہے. تو یہ شکایت نہیں کی کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا, ہم سے نکاح کیوں نہیں پڑھوایا, ہم کو کیوں نہیں بلایا, ایسا کچھ نہیں ارشاد فرمایا. آپ نے شریعت کا ایک حکم بتا دیا, شریعت کا ایک قانون بتا دیا کہ پہلے معلوم کیا کہ مہر تو ادا کیا ہے نا, کیونکہ مہر ادا کرنا ضروری ہے, مہر ادا کرنا ضروری ہے. معلوم کیا, پتا چل گیا کہ ہاں مہر ادا کر دیا. تو دوسرا حکم بتایا کہ ولیمہ کرو, لڑکے کے لیے ولیمہ کرنا سنت ہے, ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ کتنا مختصر نکاح ہوگا, کتنی سادگی ہوگی ان لوگوں کی زندگیوں میں. آج ہمارا مسلمان اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی شادی میں خرچ کر دیتا ہے, ایک دن کے دکھاوے کے لیے, ایک دن کے دکھاوے کے لیے, ایک دن کی سجاوٹ کے لیے, ایک دن کے آؤ بھاؤ کے لیے, وہ سب کچھ اپنا جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے, پوری زندگی کی کمائی ایک دن میں لٹا دیتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. مسلمانوں, کہاں سے ترقی کرو گے, کہاں سے آگے بڑھو گے, کیسے تمہیں ترقی ملے گی, کیسے تمہیں سر بلندی ملے گی؟ پیسہ تو کہیں اور ضائع ہو رہا ہے, فضول خرچی میں ضائع ہو رہا ہے, دکھلاوے میں ضائع ہو رہا ہے. یہ عالی شان پنڈال جو تم ایک دن کے لیے لگاتے ہو, دوسرے دن بتاؤ کہ اس کا نام و نشان باقی رہتا ہے؟ کوئی آنے جھانکنے کے لیے آتا ہے کہ آؤ دیکھیں آج فلاں کے یہاں کتنا عالی شان پنڈال لگا ہوا ہے. پنڈال والا پیسہ لیتا ہے اور اپنا بانس کھول کر لے کر چلا جاتا ہے, کپڑا کھول کر لے کر چلا جاتا ہے, شامیانہ کھول کر لے کر چلا جاتا ہے, کرسیاں سمیٹ کر لے کر چلا جاتا ہے. نہ لائٹیں باقی رہتی ہیں, نہ قمقمے باقی رہتے ہیں, نہ شامیانے باقی رہتے ہیں, نہ پنڈال باقی رہتا ہے, نہ رونق انجمن باقی رہتی ہے. کچھ رہتا ہے کیا؟ ایک دن کا دکھاوا مت کرو, اپنی زندگی میں رہنمائی حاصل کیجئے صحابہ کرام کی زندگی سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, اسلاف کی زندگی سے, بزرگوں کی زندگی سے. ابھی مولانا نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے نکاح کا آپ کو کتنا اچھا واقعہ بتایا, کیسے نکاح ہوا, کتنی پاک باز عورت سے نکاح ہوا. حضرت ابو صالح کا جب ماں باپ اتنے نیک ہوتے ہیں تب اولاد شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح ہوا کرتی ہے. تعلیم پر توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ شادیوں میں, فضول خرچی میں, کپڑا لباس میں, گوشت کھانے میں, ادھر ادھر خرچ کرنے میں پیسہ کم ضائع کیجئے,
تعلیم پر زیادہ توجہ دیجئے. آپ کا وہی پیسہ قیمتی ہے جو آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا, انہیں ایجوکیشن دلانے کے لیے خرچ کیا, وہی پیسہ قیمتی ہے. کل ہو کر اسی کا آپ کو رزلٹ ملے گا, ورنہ کہیں بھی پیسہ آپ خرچ کریں گے دیگر ذرائع میں تو وہ فضول خرچی ہوگی, اس کا کوئی رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اپنے اہل و عیال پر خرچ کیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کیجئے. آج مکتب میں لوگ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, امام صاحب کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان علماء کرام کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کہاں سے دین آئے گا؟ دین پر خرچ کریں گے تب تو دین آئے گا. خرچ تو ہم کر رہے ہیں دنیا پر, تو دنیا ہی آئے گی, دین تو نہیں آئے گا. دین پر خرچ کیجئے. مکتب کے مولوی کو زیادہ پیسہ دیجئے اور ماسٹر کو کم پیسہ دیجئے, تب آپ کا بچہ زیادہ دیندار بنے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ ماسٹر کو کم دیجیے. ہو تو یہ رہا ہے کہ ماسٹر کو زیادہ دیا جا رہا ہے, مولوی کو کم دیا جا رہا ہے, تو رزلٹ بھی اسی طرح مل رہا ہے کہ ہمارا بچہ دیندار کم بن رہا ہے اور دنیا دار زیادہ بن رہا ہے. انگلش مین جنٹل مین زیادہ بن رہا ہے اور دیندار کم بن رہا ہے. آپ مولوی کو زیادہ پیسہ دیں گے تو آپ کا بچہ زیادہ دیندار بنے گا. ماسٹر کو بھی دیجئے, اچھا پیسہ دیجئے, لیکن مولوی کا حق مت ماریے. 100 روپیہ دینے میں جو ہے نانی یاد آ جاتی ہے, 200 روپیہ دینے میں نانی یاد آ جاتی ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی, زندگی کے تمام اہم فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.